کے بعد جو ہے سورۃ النحل تلاوت کیا گیا آج کی تراویح کے اندر۔ نحل کے معنی شہد کی مکھی ہے۔ آگے بات بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے شہد کی مکھی کو جو ہے اس کو اللہ نے الہام کیا اس کے پاس، اور کیسے اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے بے شمار جانور پیدا کیے، والانعام خلقها، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بے شمار جانوروں کو پیدا کیا۔ ان میں سے بعض جانور ایسے ہیں جن کو انسان کھاتے ہیں، بعض جانور ایسے ہیں جن کے چمڑوں سے لباس بنائے جاتے ہیں، کبھی گرمی کے لباس کبھی سردی کے لباس، بعض جانور ایسے ہیں جن کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے مزید انعامات کا تذکرہ فرمایا، هو الذی انزل من السماء ماء، وہ ذات جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا۔ بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو ہے کھیتی کو پیدا کیا، اناج کو پیدا کیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے زیتون کو پیدا کیا، کھجور کو پیدا کیا، انگور کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سورج کو بنایا، رات اور دن کو بنایا، اور اسی طرح چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا۔ یہ ساری مخلوقات جو اللہ نے بنائی ہیں یہ سب کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے۔ یہ نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا، یہ ساری نعمتیں گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ نے تمہیں کیسا پیدا کیا ہے، اپنے آپ میں غور کرو۔ اللہ نے تمہیں دل دیا، تمہیں آنکھوں سے نوازا، تمہارے ہاتھ اللہ نے بنائے، تمہارے اللہ نے پیر کو بنائے۔ یہ ساری نعمتیں کیا کم تھی جو اللہ تعالیٰ نے مزید نعمتیں عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے تمہارے رات کو بنا دیا، دن کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، چاند کو بنا دیا، تمہارے اللہ تعالیٰ نے بے شمار کھیتیاں اگائی ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے تم گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز نہیں گن سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر آج اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، جبکہ سبحان ہو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، جو لوگ اپنے خواہشات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، نہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے۔ وہ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اگر تمہیں کسی کو خبر دی جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹی خبر سن کے اس کا چہرہ کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہمارے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور بیٹی کے پیدائش پر جو ہے افسوس کرتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے زمانے جاہلیت سے ہے، اسلام کے آنے سے پہلے یہ معاملہ ہے۔ تب بھی بیٹیوں کے پیدائش پر لوگوں کے دل چھوٹے ہو جایا کرتے تھے، لوگ جو ہے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم اپنے ماحول پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اب بھی وہی باتیں نظر آتی ہیں۔ اس زمانے میں بیٹی پیدا ہونے کے بعد اپنایا جاتا تھا، آج کیا کیا جاتا ہے؟ پیدائش سے پہلے ہی معلوم کر لیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اگر بیٹا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے اور جو ہے اس بیٹے کو رکھا جاتا ہے، اور اگر بیٹی ہے ماں کے پیٹ میں تو پہلے ابورشن کر دیا جاتا ہے اور اسے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ ایسے بچوں سے سوال کرے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ تم کیسا انصاف کرتے ہو، اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں۔ نہ اللہ کے بیٹیاں ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور مبرہ ہے۔ پھر آج اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی بات بیان فرمائی اور کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کے ظلم کی وجہ سے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر فوری ان کو پکڑنا چاہے تو پھر
روئے زمین پر ایک مخلوق بھی باقی نہیں رہے گی۔ انسان جیسے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو بغیر مہلت دیے کہ اگر ان کی گرفت کرنا چاہے، ان پہ اللہ عذاب نازل کرنا چاہے گا تو ما ترک علیہا دابہ، روئے زمین پر ایک جاندار باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ ہمارے لاکھ گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہمیں کپڑے پہنا رہا ہے، ہمیں زمین پر رہنے کا حق دے رہا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو جو ہے معمولی مت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اللہ گرفت کرتا ہے تو اس کے بعد انسان جو ہے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے بہت بڑی بات یہاں بیان فرما دی اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے اگر پکڑنا چاہے، پکڑنے پر آ جائے تو پھر وہ زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ الی اجل مسمى، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے۔ فإذا جاء أجلهم، جب وہ وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر اس کے بعد جو ہے ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ عذاب کا جب وقت آ جاتا ہے تو عذاب کا جو وقت ہے وہ ٹالا نہیں جاتا، اللہ فوری اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ پھر آج اللہ رب العالمین نے جو ہے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی ذریعے وحی فرمائی ہے أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ جو ہے اپنے گھروں کو جو ہے بنائے پہاڑوں کے اندر۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہیں شہد کے جو مکھیاں ہوتے ہیں وہ اپنے مکانات کہاں بناتے ہیں؟ اونچے اونچے مقامات پر، یا تو بہت زیادہ اونچا مقام رہنا، وہاں تک نہ کوئی انسان پہنچے نہ وہاں تک کوئی جانور پہنچے، یا تو بڑے بڑے پہاڑوں پر یا بڑے بڑے درختوں پر۔ یہ کیسے بناتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو وحی کرتے ہیں، اللہ کا ان کو الہام ہوتا ہے، اللہ کے الہام سے شہد کی مکھی جو ہے وہاں پر اپنے رہنے کے لیے مکان بناتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھیوں کے اندر ایسا نظام بنایا ہے جو نظام انسانوں میں نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے ایسا نظام بنایا ہے، اتنے شہد کی مکھیاں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے گچھے ہیں جس میں ہزاروں مکھیاں ہیں، لیکن وہ ہزاروں مکھیاں جو ہے ایک مکھی کے تابع ہوتی ہیں، سارے مکھیاں ایک مکھی کے تابع ہوتی ہیں، جن کو عربی زبان کے اندر جو ہے یاسوب کہا جاتا ہے۔ اس مکھی کے تابع ہزاروں مکھیاں ہوتی ہیں۔ اس مکھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے اس کا پہلا کام یہ ہے کہ تمام جو مکھیاں ہیں جہاں جہاں سے رس چوس کے لا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ رس کو ان کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ جتنے مکھیاں ہوتے ہیں وہ سارے مکھیاں شہد کے بنانے سے پہلے جہاں جہاں سے رس کو نکالتے ہیں، جس پھول سے جس پتے سے رس کو لے کر آتے ہیں، سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ اس بڑی مکھی کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے پاس جا کر رس کو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ وہ مکھی تمام مکھیوں کے رس کو چیک کرتی ہے کہ اس میں کہیں زہریلا مادہ تو نہیں ہے، یہ نقصان دینے والا کوئی جراثیم تو نہیں ہے۔ جب اس مکھی کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی ایسا مادہ نہیں ہے، تب وہ ان کو اجازت دیتی ہے کہ اپنا رس چندے میں داخل کرو۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے۔ اس کے بعد جو شہد کی مکھی کا جو گھر ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھو گے کہ وہ مسدس ہوتا ہے، یعنی 6 اس کے کونے ہوتے ہیں، 6 کونے اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور تمام کے تمام کونے یکساں ہوتے ہیں۔ نہ کوئی کھانا چھوٹا ملے گا نہ کوئی کھانا بڑا ملے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مکھی کے اندر کیسے صلاحیت دی ہے۔ اس سے بڑی صلاحیت کی بات بتاؤ کہ وہ یہ ہے، اگر ایک مکھی نے کسی پھول پر بیٹھ کر اس سے رس کو چوس لیا، اب اس کے بعد کوئی دوسری مکھی اس پھول پر نہیں جائے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے ایسا نظام کیا ہے، جب کوئی شہد کی مکھی کسی پھول پر بیٹھتی ہے، اس سے رس کو چوس لیتی ہے، رس کو چوسنے کے بعد وہاں پر وہ ایک قطرہ وہاں پر چھوڑ دیتی ہے، تاکہ آنے والے مکھیاں اس قطرے کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ اس مکھی نے جو ہے یہاں سے رس کو نکال لیا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتی، فوری دیکھ لیتی ہے اس میں رس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر وہ نشان نظر آ جاتا ہے، وہ داغ نظر آ جاتا ہے، تو وہ مکھی فوری وہاں سے نکل کر جو ہے دوسرے مقام پر چلی جاتی ہے اور وہاں سے رس کو چوس کر جو ہے آ کر وہاں پر جمع کرتی ہے۔ ابھی تک جو مکھیوں کے بارے میں، شہد کی مکھیوں کے بارے میں جو ریسرچ جاری ہے، تقریباً
दरियाफ्त की गई। शहद की जो मक्खियां हैं उसमें 2500 अक़साम है जो अब तक जो है रिसर्च किया गया है। और उसके बाद जो रिसर्च करने वाला एक साइंसदान था जिसका नाम वान फ्रेश है, उसके नोबेल प्राइज उसको दिया गया। उसने शहद की मक्खियों के बारे में इतना रिसर्च किया, इतना तहकीक किया कि उसको लोगों ने नोबेल प्राइज से नवाजा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को पैदा किया और तुम लोग जो है जो शहद को खाते हो वो शहद भी मुख्तलिफ मजे का होता है। शहद के मजे भी अलग अलग है, उसका रंग भी अलग अलग है। कहीं पर आप देखोगे शहद का रंग काला है, कहीं पर आप देखोगे कि शहद का रंग जो है थोड़ा सा सफेदी माइल है, कहीं पर आपको शहद का रंग पीला नजर आएगा, कहीं पर आपको शहद का जो रंग है वो साफानी मिलेगा। तो ये शहद के जो अलग अलग रंग है ये सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। हमारे पास क्या, हमारे पास निजाम है, हम एक शहद को इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास जो शहद है वो काला है, अब अगर कोई लाल शहद लेकर आ जाए हम यकीन नहीं करते, अरे नहीं ये शहद नहीं हो सकता, ये नकली है, क्योंकि हमारे पास जो शहद है वो तो काला है, ये तो लाल शहद है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ उसके रंग बनाए हैं और मजे के एतबार से भी शहद के अलग अलग मजे हैं। हमारे पास जो शहद पाया जाता है उसका मजा आपको अलग मिलेगा, केरला में जो शहद बनाया जाता है जो शहद आपको वहां से मिलेगा उसका मजा अलग होगा, जो शहद राजस्थान में आपको मिलेगा उसका मजा अलग होगा, जो शहद आपको दिल्ली में मिलेगा उसका मजा अलग होगा। यानी इलाके के एतबार से जो मक्खियां फूलों के रस को चुनती है, उसका रस निकालती है, शहद बनाती है, तो वो रंग के एतबार से भी अलग होता है और मजे के एतबार से भी अलग होता है। तो ये सारा का सारा निजाम अल्लाह का बनाया हुआ है, ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि सारा निजाम जो है अल्लाह ताला ने बनाया है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि फला तदरिबू लिल्लाहि अल-अम्साल, अल्लाह ताला के लिए मिसालें बयान न करो। अल्लाह ताला की आंख है, हमें मालूम है अल्लाह देखता है, कैसे देखता है, उसकी कैफियत क्या है, उसकी आंख क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। ना मिसाल देना है ना किसी तस्वीर देना है। अल्लाह ने फरमाया कि फला तदरिबू लिल्लाहि अल-अम्साल, अल्लाह की मिसालें बयान न करो। अल्लाह के पैर हैं, हाँ है, हमें मालूम अल्लाह के पैर है, कैसे हैं अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह के हाथ है, हाँ है, इतना ही यकीन करना हमारे लिए काफी है और इस पर ईमान लाना हमारे लिए काफी है कि अल्लाह ताला की सारी चीजें हैं। अल्लाह का दिल है, अल्लाह की आंखें हैं, अल्लाह के कान है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह की उंगलियां हैं, अल्लाह के पैर है, लेकिन कैसे है, कैफियत क्या है, किस तरह दिखते हैं, ना ये सवाल किया जाएगा, ना इस बारे में सोचा जाएगा, ना मिसाल पेश की जाएगी। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यअलमु, अल्लाह उसको बेहतर जानता है, व अंतुम ला तअलमून, तुम उसको नहीं जानते। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो क़यामत का जो वक्त है वो वक्त कितना करीब है। इंसान की जो आंख है, आंख के पलक झपकने से भी ज्यादा क़यामत करीब है, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान का सारा गैब अल्लाह के लिए है, अल्लाह के पास है। न जमीन पर पाए जाने वाला गैब कोई अल्लाह के अलावा जानता है, न आसमानों में पाया जाने वाला गैब अल्लाह के अलावा जानता है। सारा गैब का जो इल्म है वो अल्लाह के पास है। वमा अम्रु साअति इल्ला कलमहिल बसर औ अक़रब, जो क़यामत का जो वक्त है अल्लाह ने फरमाया वो कितना करीब है। इंसान की आंख पलकने से, झपकने के भी पहले इंसान जो आंख झपकता है उसकी पलकें आपस में टकराने से भी ज्यादा करीब जो है क़यामत का वक्त है। इतना भी वक्त नहीं लगे क़यामत को आने में। और आगे अल्लाह ने क्या कहा, और हुआ अक़रब, या इससे भी करीब है, या इंसान आंख झपकने से पहले क़यामत आ सकती है, इतना करीब क़यामत का वक्त है। ये बताना अल्लाह क्यों चाहता है, इसलिए कि क़यामत बहुत ज्यादा करीब है। अपने अमाल की इस्लाह कर ले, क़यामत जब आ जाएगी, जब सूरज निकल जाएगा मशरिक़ मग़रिब से, उस वक्त ना ईमान कबूल होगा, ना आपका दीन कबूल किया जाएगा, ना आपकी तौबा कबूल की जाएगी। इस वक्त से आने से पहले इंसान अगर गफलत की नींद से जाग जाएगा, बेदार हो जाएगा, अल्लाह को राज़ी करने वाला बन जाएगा, तो उसके अल्लाह के पास कामयाबी होगी, मगर ना अल्लाह ताला के पास उसके लिए जो है नाकामी होगी। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जो लोग जो है माबूदाने बातिला की इबादत करते हैं,
یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ عبادت سورج کی ہو، چاہے وہ عبادت چاند کی ہو، چاہے وہ عبادت قبروں والوں کی ہو، چاہے وہ عبادت مورتیوں کی ہو، چاہے وہ عبادت کسی درخت کی ہو، چاہے وہ عبادت فرشتوں کی ہو، جن جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے معبودان باطلہ قیامت میں اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے سوال کرے گا۔ جتنے لوگوں کی، جتنے معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ تمام کو اللہ قیامت میں لائے گا، میدان محشر میں جمع کرے گا، اور تمام انسان وہاں پر کھڑے رہیں گے جو لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ ان تمام کے سامنے اللہ سوال کرے گا، سورج سے سوال کیا جائے گا، چاند سے پوچھا جائے گا، زمین سے پوچھا جائے گا، درختوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلایا تھا؟ تو وہاں پر سارے معبود جو ہے اللہ کے دربار میں انکار کریں گے، کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے ان کو عبادت میں نہیں بلایا تھا، نہ ان لوگوں نے ہماری عبادت کی ہے۔ تمام انسانوں کے سامنے جو ہے جب وہ معبودان باطلہ جو ہے انکار کریں گے تو انسان کی حالت کیا ہوگی؟ جن کو دنیا میں لوگ سوال کرتے تھے، جن کے سامنے پیشانے جھکاتے تھے، جن سے پوجا کرتے تھے، وہی لوگ قیامت کے انکار کرنے والے بن جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے کبھی ان کو ہماری طرف نہیں بلایا تھا، نہ ان لوگوں نے ہماری عبادت کی ہے۔ اللہ فرمائے گا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، ایسے جو جھوٹے لوگ ہیں ان تمام کو جو ہے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، اور اپنے رشتہ داروں کو جو ہے عطا کرنے کا، دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ تم کو منع فرماتا ہے تمام فحش کاموں سے، منکرات سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ یعظکم، اللہ تم وصیت فرماتا ہے لعلکم تذکرون، شاید تم نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے 14ویں پارے کے آخر میں فرمایا ادعوا الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے لوگوں تم لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف جو بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، نصیحت کے ساتھ بلاؤ، محبت کے ساتھ بلاؤ۔ اگر تم ان لوگوں کو جو ہے اس انداز سے بلاؤ گے تو ممکن ہے کہ وہ تمہاری بات کو مان لیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو ہے دعوت دینے کے طریقے سمجھائے، دعوت دینے کے، لوگوں کے درمیان میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے اللہ نے اصول بیان فرمائے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ حکمت ہے۔ حکمت کے تحت کسی کے سامنے بات کو پیش کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے کہیں پر کھڑا ہوا ہے اپنے کام میں مصروف ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو، حکمت نہیں ہے۔ دعوت کے لیے سب سے پہلے حکمت کو اپنانا ہے، کون سا مقام ہے، کس طریقے سے بلایا جائے، کس طریقے سے ان کو دعوت پیش کی جائے، یہ ساری چیزیں طے کی جائے، اس کے بعد دعوت کو پیش کیا جائے۔ دوسرا اصول ہے موعظت، نصیحت کے انداز میں، ڈرانے کے انداز میں نہیں، ارے ہمارے بات کو مانو نہیں تو ایسا ایسا ہو جائے گا، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نصیحت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو اللہ کی بات کو پیش کیا جائے۔ اور اس کے بعد تیسرا اصول یہ ہے احسن جدال، یعنی اچھے انداز میں آپ اپنی بات کو پیش کریں، لڑائی جھگڑا نہیں، اختلافات کی بات نہیں، محبت کے ساتھ اچھے انداز میں اپنی بات کو آپ پیش کریں گے۔ اس کے دو نتیجے ہوں گے، ایک تو یا تو وہ آدمی آپ کی بات کو مان لے گا، اللہ کی بات پر ایمان لانے والا بن جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، یا کم سے کم اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرتیں ہیں وہ نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ آج ہمارے لیے یہ کام کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، لوگوں تک، غیروں تک ہماری بات کو پہنچایا جائے، غیروں تک ہمارے پیغام کو پہنچایا جائے، غیروں تک ہمارے کتاب کو پہنچایا جائے۔ آج ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اللہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ مسجد کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے؟ نہیں، اللہ سب کا ہے۔ قرآن سارے لوگوں کا ہے، مسجد تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کا آنے دیجیے، قرآن سب کے پاس آپ پہنچائیے، اللہ کی بات لوگوں کے پاس پہنچائیے، یہ کہیے یہ قرآن ہماری کتاب نہیں بلکہ تمہاری بھی ہے۔ ان کے سامنے اگر یہ بات پیش کی جائے گی تو آج جو قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، قرآن کو پیروں میں رکھا جا رہا ہے، یہ عمل وہ لوگ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن ہماری کتاب بھی ہے، تو ان کے دلوں میں جذبہ آئے گا، ان کے دلوں میں اس سے محبت پیدا ہوگی۔ مسجدوں کا مسلمانوں کے لیے بند کر دو گے، قید کر دو گے، کہو گے کہ کسی غیر مسلم کو آنا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کیا ہوگا؟
फसाद होगा, उन्हें बुलाया जाए, कहा जाए कि ये मस्जिद हमारी नहीं है, आपकी भी है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, यहाँ से आप पानी ले सकते हैं, यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, यहाँ पर जब तक आपको आराम करना है कर सकते हैं। वो लिए हमारे मसाजिद दरवाजे खोले जाएंगे तो मसाजिद पर जो हमले किए जा रहे हैं, मसाजिद के खिलाफ जो साजिशें की जा रही है, वो साजिशें बंद हो जाएंगी। तो ये कब होगा? जब दावत को किया जाएगा, उन तक हमारा पैगाम पहुंचाया जाएगा, अच्छे अंदाज के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, नफरत को दूर किया जाएगा और इंशाअल्लाह जरूर हालात बदलेंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला उन हालात को, कौम के हालात को अल्लाह खुद नहीं बदलता जब तक कि हम अपने हालात को बदलने की फिक्र ना करें। तो हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए, तमाम लोगों के लिए जरूरी है। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि ये काम आलिम ही करे, ये जरूरी नहीं है कि एक इमाम ही ये काम करे, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हमें जो बातें मालूम है, हमारे गैर मुस्लिम तक उन बातों को पहुंचाएं। अगर हमें पहुंचाना नहीं आता, आप मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उनको हमारे पास से कराइए, हम उनके सामने मोहब्बत के अंदाज में, प्यार के अंदाज में जो है अल्लाह की बातों को पहुंचाएंगे। तो बहरहाल आज के दौर में सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत है वो बात है दावत की। अल्लाह की बात को, अल्लाह की दावत को तक पहुंचाएं तो इंशाअल्लाह जो हालात हैं वो हालात तब्दील भी होंगे और हमारे हालात जो है बेहतर भी होंगे। ये बहरहाल ये 2-3 सूत्रों का आपके सामने आज खुलासा पेश किया गया। इसी के साथ जो है 14 पारा आज अल्हम्दुलिल्लाह बाय तकमील तक पहुंचे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला जो कुछ भी कहा जाए, सुना जाए, अल्लाह कहने वाले को भी, सुनने वालों को भी अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अमाल की इस्लाह फरमाए, अकीदे की इस्लाह फरमाए। अल्लाह ताला हमसे अपने दीन का काम ले ले, हमें हमारे अंदर अल्लाह ताला जो है नसीहत की बातें और मौइज़त की बातें अल्लाह ताला हमारे दिलों में पैवस्त फरमा दे। हमारे ईमान में, हमारे अमाल में अल्लाह इखलास पैदा फरमाए। जब दुनिया में जज्बा बाकी रखे, ईमान के साथ बाकी रखना, जब भी खात्मा फरमाना ईमान के साथ फरमाना। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।